کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جمال ہے اور مکہ المکرمہ میں جلال ہے۔ ہم نے جمال کا تذکرہ تو کر لیا، اب تھوڑا سا جلال کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو مکہ مکرمہ کی تاریخ کے حوالے سے مختصر طور پہ آپ ذرا آگاہ فرما دیں۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ کا نقطہ آغاز تو قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا گیا، جی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جی، کہ سب سے پہلے جی، جو گھر بنایا گیا جی، وہ بیت اللہ شریف تھا۔ صحیح۔ اس حوالے سے سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں علیہ السلام، یہ آتا ہے جی، کہ پہلے یہ بیت اللہ شریف سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بنا، ٹھیک ہے، اور وہ چلتا رہا۔ صحیح، سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا جی، تو اس کی دیواریں گر گئیں، ٹھیک ہے، تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا جی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، ٹھیک ہے، اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آ گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر اثر نو ان بنیادوں پر کی جو بنیادیں پہلے سے موجود تھی، ٹھیک ہے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تعمیر اول نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ بنیادیں موجود تھیں، انہوں نے ان بنیادوں کو اٹھایا ہے۔ صحیح، تو دوسری تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان حضرات نے کی، ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا، صحیح، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نبوت سے چند سال پہلے جی، قریش مکہ نے محسوس کیا کہ بیت اللہ شریف کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، جی، لہٰذا اس کی تعمیر نو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے لیے چندے کا اہتمام کیا صحیح، اور بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی۔ ٹھیک ہے، اس تعمیر میں حجر اسود کا وہ مشہور واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بھی مشہور ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ تعمیر تقریباً آگے چلتی رہی، صحیح، درمیان میں تاریخ کے ایک دو مرحلوں میں کچھ اتار چڑھاؤ ہوا، صحیح، پھر ترکی حکمرانوں میں سے سلطان مراد عثمانی نے جی، بیت اللہ شریف کی اس وقت تعمیر نو کی جب دیواروں میں کچھ ایسی کمزوری آ گئی تھی کہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ گر نہ جائے۔ صحیح، سلطان مراد عثمانی کی یہ تعمیر چلتی رہی اور وہ ماضی قریب تک چلی۔ صحیح، آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے جی، ملک فہد رحمہ اللہ نے رحمہ اللہ، بیت اللہ شریف کی تعمیر یا ترمیم کی۔ صحیح، یہ میں دو لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، تعمیر یا ترمیم، ٹھیک ہے، کہ تعمیر اس لحاظ سے ہے کہ تمام پتھروں کو کھول دیا گیا، صحیح، اور ان کو مرتب کیا گیا، ان کی رگڑائی کی گئی اور ان کو بالکل سیدھا کر کے بیت اللہ شریف میں ایک مضبوط بنیادوں کے ساتھ اور مضبوط مسالے کے ساتھ ان کو نئے سرے سے جوڑ دیا گیا۔ صحیح، اور جو چھت میں لکڑی استعمال کی گئی وہ بھی اچھی قسم کی لکڑی، اور جو درمیان میں پلر پہلے سے چلے آ رہے تھے جی، وہ بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکڑی کے ستون جو بنائے گئے تھے وہی چلے آ رہے تھے، اچھا، تو ان کی لکڑی بھی کمزور ہو چکی تھی۔ صحیح، وہ 3 ستون بھی جو ہمیں اندر نظر آتے ہیں جی، ان کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ صحیح، اس لحاظ سے کافی انہوں نے تبدیلی کی۔ ٹھیک ہے، ترمیم بعض مورخین اس لحاظ سے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ زیادہ تبدیلی نہیں کی، صحیح، پتھر وہی رہے، صحیح، صرف چھت مرمت کی اور وہ پلر نئے سرے سے لگا دیے گئے۔ صحیح، تو یوں گویا تاریخ کے ان مراحل میں جو مشہور تعمیریں ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں، جی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، جی، اور پھر قریش کے دور میں، جی، سلطان مراد عثمانی، اور پھر ملک فہد کے دور میں، یوں یہ مسلسل سلسلہ چلا آتا ہے۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا آبادی کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کے بعد اور پھر جب سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہاں آباد ہوئے جی، اور زمزم کا پانی نکلا، جی، تو
جرہم کا قبیلہ جو سفر کر رہا تھا صحیح. انہوں نے دیکھا کہ یہاں کچھ پرندے ہیں تو اس کا مطلب ہے پانی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ پانی بھی ہے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم یہاں رہ لیں. صحیح. تو انہوں نے اجازت دے دی. صحیح. تو یوں بیت اللہ شریف کے ارد گرد ایک شہر آباد ہونا شروع ہو گیا. صحیح. اور پھر یہ تاریخ میں مختلف ادوار سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور آج کے دور میں مکہ مکرمہ جس شکل میں ہے ایک بہت بڑا شہر وہ آباد ہوا.